بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بڑے بڑے کذاب گزرے ہوں گے جنہوں نے اتنا جھوٹ بولا کہ ابلیس بھی شرمائے۔ سب سے بڑا جھوٹا تو ابلیس ہی ہے، لیکن اس کی اولاد اور اس کے آگے شاگرد ایسے انسانوں میں سے گزرے ہیں، جنوں میں سے، جس طرح سورہ الجن کے اندر بھی آیا کہ جنہوں نے جب قرآن کو سنا تو پھر اپنی قوم میں جا کے انہوں نے دعوت دی اور کہا کہ ہم لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں تو جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ ہمارا ذہن تھا، لیکن پتہ چلا کہ اتنے بڑے جھوٹے کفر و شرک انہوں نے پھیلا دیا۔ یہ واقعہ جو بیان کیا ہے تقی عثمانی صاحب نے، سارے جھوٹ کے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے ہیں، حتیٰ کہ اشرف علی تھانوی کو بھی لگتا ہے پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے۔ اور یہ جھوٹا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اور بڑے نام لے کے کہ حضرت جامع الکبیر اور پتہ نہیں کیا کیا القاب دے کے کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یعنی جتنا بڑا ان کا جھوٹا ہوتا ہے اتنا بڑا ان کا بزرگ ہوتا ہے، سمجھ لیجیے۔ حالانکہ بغداد کے اندر یہ تین ایسے کذاب پیدا ہوئے تھے، ایسے جھوٹے پیدا ہوئے تھے، جس میں ایک یہ جامی اور ایک عبد القادر جیلانی۔ اس کے بارے میں بھی اسی طریقے سے جھوٹ پھیلایا گیا ہے قسم کا کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا تھا، اور اس کے بارے میں کہا گیا بچپن سے سچ بولتے تھے، حالانکہ بچپن سے جھوٹا تھا وہ بے ایمان۔ اور بڑا ہو کے تو پھر اس نے اتنے جھوٹ بولے ہیں، اتنے جھوٹ بولے ہیں، خدائی تک کے دعوے کی عبد القادر جیلانی نے۔ سارے صوفیوں کا یہی انداز ہے، کوئی ایسا صوفی نہیں ہے جو جھوٹ نہ گڑتا ہو۔ ان کے قصے، ان کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھو، کشف المحجوب دیکھو، انفاس العارفین دیکھو، حجت اللہ البالغہ دیکھو، محی الدین چشتی کے ملفوظات دیکھو، مجدد الفسانی کے مکتوبات دیکھو، جتنے بھی ہیں، رابعہ بصری کے، ابراہیم ادم کے، شیخ عربی کے، جتنے بھی ہیں صوفی گزرے ہیں، یا اعلیٰ حضرت کی جتنی یہ تصنیفات ہیں، یا ان کی فیضان سنت والوں کی، یا تبلیغی نصاب تو جھوٹ کا پلندہ ہے، تو اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور جس کو تقی عثمانی اس جوش کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ علماء کہاں پڑھتے رہے ہیں، کون سا وہ مدرسہ تھا جہاں سے انہوں نے سند لی ہے ہوئے۔ تو اتنا بڑا جھوٹا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جامی صاحب ویسے تو بہت بڑے بزرگ تھے، اور ایک مرتبہ ان کو موقع مل گیا حج کرنے کا، اور حج کرنے کے بعد پھر جب وہ گئے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر، تو وہاں جا کے دو اشعار پڑھے ہیں، اور اس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں تقی عثمانی صاحب کے۔ اشعار یہ تھے کہ انہوں نے فریاد کی کہ اے اللہ کے رسول، پہلے تو میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، یعنی روحانی تعلق تھا آپ کے ساتھ، اب جسمانی طور پر میں آ گیا ہوں، حاضر ہو گیا ہوں، اور اب اس جسمانی تعلق کا تقاضا ہے کہ جسم کے ساتھ جسم ٹچ ہو۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قبر کے اندر سے ہاتھ نکالا اور مصافحہ کیا، اور ایک جمع غفیر نے، ہزاروں لوگوں نے وہاں اس کو دیکھا۔ اور اس واقعے کے اندر یہ بھی ہے، شاید تقی عثمانی صاحب کہنا بھول گئے کہ عبد القادر جیلانی بھی وہاں موجود تھے، اور 90,000 کا مجمع تھا، اس طرح وہ فگر انہوں نے بیان کیے۔ تو اندازہ لگے یہاں سے جھوٹ پکڑا جاتا ہے ان کا کہ اس دور کے اندر تو وہ گنجائش ہی نہیں تھی، آج بھی اتنا بڑا مجمع وہاں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہاں اس دور کے اندر کہتے ہیں 90,000 کا مجمع تھا، اور یہ کہتے ہیں ہزاروں کے تعداد میں تھے لوگ، سب نے دیکھا۔ اور اس کے بعد دیکھیے واقعے کو رنگ دینے کے لیے کہ جامی صاحب ایسے جو تھے وہ اپنے تقوی کی معراج کے اوپر تھے کہ یہ واقعے کے بعد مسجد نبی کے ہر گیٹ کے سامنے جا کے لیٹ گئے، اور لوگوں کو قسم دی کہ لوگوں میرے اوپر پاؤں رکھ کے گزرو، اور وجہ یہ بتائی کہ اس وجہ سے کہ اتنا عظیم الشان واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، اور کہیں میرے اندر کوئی تکبر اور کبر کہ جو ہے نا وہ خیالات نہ آ جائیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اتنا بڑا بزرگ ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ ملایا اس بندے کے ساتھ۔ تو اندازہ لگائیے کیسا انداز ہے ان کا، شیطانوں کا، پوری دنیا کو کافر اور مشرک بنا دیا، ساری حدیثوں کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا،
قرآن اور حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مرنے والے جو اللہ کے راستے میں مرتے ہیں، شہداء ہیں، یہ جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں۔ اور اسی سے قیاس کیا گیا ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ چونکہ شہداء سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، تو وہ بھی سارے کے سارے اوپر برزخی جو جنتیں ہیں وہاں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں تو صاف آ گیا کہ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے جب اوپر جنت اور جہنم کی سارے معاملات دکھائے، تو جنت کی جو محلات دیکھ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بڑی تعریف کی، شہداء کے مقامات دکھائے گئے، بہت نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اتنے خوبصورت چیزیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ پھر ان سے بھی بلند و بالا ایک مقام، ایک محل دکھایا گیا اور کہا گیا یہ آپ کا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا پھر مجھے اندر جانے دو۔ تو دونوں فرشتوں نے کہا کہ ابھی آپ کی زندگی کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے، بس جیسا آپ وہ پورا کریں گے آپ یہاں آ جائیں گے۔ دیکھیے سب کا یہی عقیدہ، یہ بات جب نبی علیہ السلام نے بتائی، سارے صحابہ کا یہی عقیدہ، خود نبی علیہ السلام کا یہی عقیدہ، جبریل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا یہی عقیدہ کہ وفات کے بعد، مرنے کے بعد نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں وسیلہ جو مقام ہے وہاں زندہ ہیں، اس مدینے والی قبر میں نہیں زندہ ہیں۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ صحیح حدیث کا عقیدہ ہے۔ لیکن جہمی صاحب نہیں مانتے ہیں، نہ تقی عثمانی مانتا ہے۔ دیوبندیوں کے عقائد علماء دیوبند کے اندر یہ سارا کفر و شرک اس نے بھر دیا۔ تو اللہ کے بندو، پھر میں وہ بات بھی نہ بتا دوں، نبی علیہ السلام نے وہاں اوپر ایک اور چیز بھی دیکھی تھی کہ ایسے علماء دین تھے جن کے گلوفے پھاڑے جا رہے تھے، ایسے گدی تک ان کی چیر دیتے تھے فرشتے، اور پھر دوبارہ وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ کذاب ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے، اور پھر وہ پھیل جاتا تھا اور انسانیت بڑی گمراہ ہوتی تھی۔ تو یقین کریں یہی وہ کذاب ہیں، جتنے صوفی گزرے ہیں سارے کے سارے ان کے گلوفے پھاڑے جاتے ہوں گے، عبد القادر جیلانی کے، محی الدین چشتی کے، علی جویری کے، اور پھر جو مولویوں میں سے جنہوں نے قبر پرستی کا یہ عقیدہ پیش کیا ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے، احمد بن حنبل کے ذریعے یہ عقیدہ آیا، ابن تیمیہ نے آگے بڑھایا، ابن قیم نے اسی کو اپنایا، اور پھر امام نووی اور سارے جتنے ہیں انہوں نے یہ مشرکانہ عقیدہ اپنایا، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں یا ڈاکٹر اسرار، سب نے، حتیٰ کہ علی انجینئر اسی قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے، توصیف الرحمان اسی قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سارے کے سارے کذاب ہیں اللہ کے بندوں، ان کے گلوفے پھاڑے جا رہے ہوں گے جو مر گئے ہیں، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے بہرحال توبہ کا بھی موقع ہے اگر ان کو اللہ توفیق دے اور یہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کرو۔ اللہ کے بندوں دیکھو شیطان کس طرح اپنا دین پھیلا رہا ہے، کفر و شرک قبر پرستی کا دین، یہ تقی عثمانی کا بہت بڑا شرک اور بہت بڑا جھوٹ سامنے آیا ہے، اور امت مسلمہ جو آج قبر پرستی کی لعنت کے اندر پڑ گئی ہے، قبر پرستی اور خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے، چاہے عربی ہوں یا اجمی ہوں، عربی بھی گنبد سجا کے بیٹھے ہیں، یہی عقیدہ کیسے نہ یہ پھیلایا جائے۔ جب عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب یہ فتویٰ دیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، جب کوئی درود و سلام پڑھتا ہے فوراً زندہ ہو جاتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اندازہ لگائیے یہ قرآن کا کفر ہے، قرآن کا انکار ہے۔ اور دوسرا مشرکانہ عقیدہ اسی کے ساتھ ملا ہوا، کہتے ہیں کہ درود و سلام اگر دور سے پڑھا جائے تو فرشتے نبی علیہ السلام کے اوپر پیش کرتے ہیں۔ یہ سب کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا، حنبلیوں کا، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ درود و اعمال پیش ہوتے ہیں۔ توصیف الرحمان اس کو جوش کے ساتھ بیان کرتا ہے، بے شمار شرک کا رد بھی کرتا ہے اور اس شرک کو بیان بھی کرتا ہے۔ یہ اصل میں معاملہ ہوا ہے، انہوں نے شرک کو ساتھ لے کے چلے ہیں، شرک سے بیزاری کا اعلان نہیں کیا ہے۔ صرف ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک اس لعنت کے اوپر چوٹ ماری ہے، جڑ کے اوپر تیشہ چلایا اور کہا کہ یہ سماع موتا کا عقیدہ اور حیات النبی فی القبر کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے، اس جڑ کے اوپر اس اللہ کے بندے نے تیشہ چلایا۔ تو اللہ کے بندو جب تک کفر و شرک کو بالکل اریاں طور پر بیان نہیں کیا جائے گا اور ان طاغوتوں کی نشاندہی کی جائے، چاہے زندہ طاغوت ہوں چاہے مردہ طاغوت ہوں، جب تک ان سے بیزاری کا اعلان نہیں کیا جائے گا کوئی خیر اس امت کے اندر نہیں آ سکتی۔ ان کو مار اسی طرح پڑتی رہے گی، کافر اور مشرک یہودی اور یہ سکھ اور ہندو گھس کے ان کے گھروں کے اندر ان کو ماریں گے، ان کی عزتوں کو پامال کریں گے، کیونکہ یہ بے ایمان مشرک بن گئے ہیں، یہ مسلمان مشرک ہو گیا ہے، اور اللہ کی وہ بات ان کے اوپر پوری فٹ آ گئی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ہوتے مشرک ہیں ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، غور کرو، واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف۔